وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا، پھر اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے۔ کبھی جو شیطان دل میں خیال ڈالے کہ وہ ہمیشہ تمہیں ہی کیوں مشکل میں ڈالتا ہے، تو اس مردود کو ڈانٹ کر بھگا دو کہ بھلا جس سے محبت ہو، ہم بلندی پر بھی اسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا بلندی ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ دعائیں تو تقدیریں بدل دیتی ہیں، بے شک انجان راستے ہی موت سے لاتے ہیں۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو، تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے، ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ وہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا؟ اس کا تو ایک نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے وہ، تو جان لو ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا، تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی آپ کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ لکھنی ہوتی، تو ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بھی کبھی نہ دیتا۔